الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان رواہ مسلم۔ محترم ناظرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا نماز میں کی جانے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، یا نمازیوں کے اندر پائی جانے والی غلطیاں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ غسل مسنون طریقے سے نہ کرنا۔ ناظرین، غسل انسان کے اوپر بعض حالات میں واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی انسان ہے، اپنی بیوی سے ملا ہے، اور بیوی سے ملنے کے بعد اب ان کے اوپر غسل واجب ہے۔ اسی طرح سے کوئی سویا ہوا تھا، نیند کے غلبہ میں خواب آیا اور خواب کی وجہ سے احتلام ہو گیا، احتلام ہونے کی وجہ سے بھی غسل واجب ہے ان کے اوپر۔ اسی طرح سے ابھی کوئی غیر مسلم تھے، اسلام پر نہیں تھا، لیکن اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ غسل کرے۔ اسی طرح سے عورتوں کا جو حیض و نفاس کا خون آتا ہے، ماہواری حیض کا خون آتا ہے، وہ حیض کا خون بند ہونے کے بعد اب پاکی حاصل کرنے کے لیے اس عورت کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ غسل کرے۔ نفاس کے بند ہو جانے کے بعد بھی غسل وہ عورت کرے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے ناظرین کہ اگر کوئی انسان حمام میں، غسل خانہ میں جا کر کے غسل کر رہا ہے تو غسل خانے میں داخل ہوتے سمے، باتھ روم میں داخل ہوتے سمے وہ کیا کرے گا؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہہ کر کے تو وہاں داخل ہو جائے گا۔ داخل ہو جانے کے بعد وہاں پر اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے دھوئے گا، اور ناظرین یاد رکھیں کہ پانی میں بایاں ہاتھ نہ ڈالا جائے، بلکہ پانی کو اگر اٹھانا ہے تو سیدھے ہاتھ سے اٹھا کر کے کیا کیا جائے؟ سیدھے ہاتھ سے اٹھانے کے بعد بائیں ہاتھ پر پانی بہایا جائے اور دونوں ہاتھ کو اچھی طرح سے مل لیا جائے، اچھی طرح سے دھو لیا جائے۔ دھو لیے 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ دھونے کے بعد اب جہاں نجاست لگا ہوا ہے، جہاں گندگی لگا ہوا ہے، اس نجاست کو دور کریں، اپنے بائیں ہاتھ سے صاف کریں۔ بائیں ہاتھ سے صاف ہو گیا، اب وہاں سے ذرا ہٹ جائیں اور وہاں پہ پانی بہا دیں۔ پانی بہانے کے بعد کیا کریں؟ جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح سے وضو کر لیں۔ سیم نماز میں جس طرح سے وضو کیا جاتا ہے اس طرح سے وضو کر لیں، لیکن کیا کریں؟ سر کے مسا کی جگہ پہ کیا کریں؟ سر کے بالوں کے جڑوں تک پانی کو اچھی طرح سے کیا کریں؟ بہائیں، اچھی طرح سے خشک وہاں تک پہنچائیں۔ پہنچانے کے بعد اب کیا کریں؟ 3 مرتبہ سر میں پانی بہائیں، پھر 3 مرتبہ سیدھے اور 3 مرتبہ بائیں، یعنی 3 مرتبہ دائیں طرف اور 3 مرتبہ بائیں طرف پانی ڈال دیں۔ ڈالنے کے بعد پورے جسم میں پانی ڈالیں۔ اب وہاں سے ایک چیز اب آپ کا رہ گیا ہے، وہاں سے جب آپ واپس آ رہے ہوں تو اب کیا کریں؟ وہ آتے سمے تھوڑا ہٹ کر کے کیا کریں؟ اپنے پاؤں میں پانی بہائیں، اپنے پیر پہ پانی بہا دیں، آپ کو غسل ہو گیا۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے، لیکن آج اکثریت مسلمانوں کی، بلکہ 80% مسلمان اس سے نابلد ہے، اس طریقے کو نہیں جانتا کہ مسنون طریقے سے کیسے وضو کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ اس کو پوچھتے ہوئے یا سوال کرتے ہوئے یا یہ طریقہ جانتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسے پوچھیں گے تو کیا کہیں گے، مولوی صاحب کیا کہیں گے، یا جن سے ہم سیکھ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ شرم کے مارے شرمیلے لوگ بھی اس طریقے سے نابلد ہیں اور پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن ناظرین، اسلام جو ہے شرم، اسلام میں شرم و حیا وہاں پر ہے جہاں واقعی معنوں میں شرم و حیا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ طریقے سیکھنے میں شرم و حیا نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر کے بیان کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے،
اور ہمیں اور آپ کو اس پر فخر ہونے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو بتا دی، یہاں تک کہ جب ایک انسان پیشاب کرے تو استنجا کیسے کرے یہ بھی بتا دیا ہے، بیوی کے ساتھ پاس پہنچے تو کیا دعا پڑھ کے جائیے وہ بھی بتا دیے ہیں، تمام طریقے بتا دیے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو ان طریقے کو جاننا ضروری ہے، اور ان طریقے کو جاننے کے بعد مسنون طریقے سے جب غسل کریں گے تب ہی قابل قبول ہوگے، تب ہی پاکی حاصل ہوگی، ورنہ آپ اسی طرح سے غسل کرتے جائیں گے تو شاید کہ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جاننے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے غسل کیا جاتا ہے۔ کیوں ناظرین؟ پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رہنے والے، توبہ کرنے والے، پاک رہنے والے کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ رب محبوب بندے ہیں جو طہارت سے رہتا ہے، پاکی جن کی زندگی میں ہے۔ تو اسی لیے ان تمام طریقے کو جاننا ضروری ہے۔ ناظرین، میں نے یہ بات کیوں بتایا کہ بہت سارے لوگ شرماتے ان چیز کو پوچھنے کے لیے کہ کیسے کیا جائے، کب غسل واجب ہو جاتی ہے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو مسنون طریقہ میں نے جو بتایا ناظرین وہی طریقہ ہے، ہمیں اور آپ کو اسی طرح سے غسل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر غسل ہم اور اب طہارت سے نہیں رہیں گے، پاکی ہماری زندگی میں نہیں ہے، تو عذاب قبر کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینے میں ایک باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں دو قبر تھی، قبر میں آواز آ رہی تھی عذاب کی، عذاب ہو رہی، چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ عذاب جو ہو رہا ہے، ایک شخص تو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلخوری کرتا، دیکھیں طہارت سے نہیں رہتا تھا، اس لیے عذاب قبر میں مبتلا ہوا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی بھی نازل ہوتی، وہ ثیابک فطہر، اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں۔ تو اس لیے ناظرین ان طریقے کو جاننا ضروری ہے۔ بہرحال یہ اس بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو مسنون طریقے سے وضو کرنے اور مسنون طریقے سے غسل کرنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام المرسلین، والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔